بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. پورے عالم میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو بجھانے والا کوئی نہیں. اس کو ہوا دیتے ہیں. وہ آگ کس چیز کی؟ گناہوں کی. بجائے اس میں تخفیف کرنے کے اس کو ہوا دیتے کہ اور پرہیز. امت کا ہی حال. مسلمان ہو کے بغاوت کر رہا ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے, تباہ ہو جاؤ گے, کبھی کامیابی نہیں ہوگی. کتنی تنظیمیں قائم کر لو, کتنے جلوس کر لو, کتنے لیکن جو چیز شریعت منع کی تم نے سوال کیا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا, کیسے کامیاب, کیسے مسلمان ہے؟ یہ کوئی مسلمان ہے؟ وہ قوم ملعون ہے, یہود نصارہ, کافر مشرک, اسلام کے دشمن یہ لوگ. انہوں نے جال بچھایا جائے ٹیکنالوجی کا کہ ان پہ لگا لو, یہ خود مذہب بھول جائیں گے, خود بخود باقی ہو جائے. اپنے زبان سے کہہ لینا میں کیا مسلمان یہ ہے, ملا پن ہے, یہ مسلمان ہو کے یہ ایسے جملے استعمال کرنا. وہی لوگ کہتے ہیں جو جانتے بالکل نہیں, جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل بالکل ہے, بالکل کچھ جانتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو تربیت نہیں ملی. آنکھ کھولی ایسے ماحول میں جس میں وہی ہائی فائی ہو, کرسچینٹی. کیا عرب کے عجم, پورے ملکوں کے اندر یہ عام مرض پھیل گیا ہے. بچہ ذرا سے ہوش پہ آیا, اس کو پہلے کرسچن اسکول بھیجیں گے جو کانوینٹ اسکول کہلاتے ہیں. سب ڈسپلن سیکھا, کیا سیکھا؟ مذہب سے دور ہو جائے گا, بے حیائی عام ہو جائے گی. جتنی بے حیائی ان اسکولوں میں کسی نہیں کہلاتے. چن گیا وہ تو لیگلائز ہوا. مسلمان ہو کے سوڈومی آج کل کرتا ہے, بدافعالی کرتا ہے. یہ جتنے کرسچن اسکول سب کا نہیں ہوتا ہے, چونکہ مذہب میں یہ لیگلائز ہے. اور مسلمان ہو کے افسوس کی بات ہے یہ, اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے. اسی لیے بیوی تلاش کریں گے جو بہت بیوٹیفائی تو ہو لیکن کریکٹر لیس ہوتی ہے. جتنی بیوٹی بڑھے گی اتنی کریکٹر میں خرابیاں پیدا ہو جائے گی. ان کا تو ہے یوز اینڈ تھرو, کرسچنس کے اندر یہ ہے. ہمارے استاد یہاں پر امریکہ پر اچھے اسکالر تھے, وہ گئے کیمسٹری کے بہت قابل آدمی. ایسے دوستی ہوتے پوچھے تو ہاؤ مینی آر یو, ان کو پوچھا آپ نے انگلش میں کہ تمہیں کتنی بھی گیا, ان کا یہ کرے بس اونلی ون. ان کا یہ ہے کہ یوز اینڈ تھرو, انٹینگل ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب میں یہی چیز ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ چیسٹی آئی ہے. آج ہم لوگ نہ تو جان چیسٹی کا عمل نہیں کرتے. چیسٹی لفظ تو جانتے ہیں لیکن چیسٹی عمل کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اس واقف تو ہے نہیں. اتنا ہمارے پنشمنٹ, بہت پنشمنٹ ہے اس کے اندر, کسی غیر محرم کو دیکھنا. ان کا کچھ نہیں تو ہوتا ہے. کیا مشکل ہے اسی اسلام لوگ کہتے ہیں ہاں اسی میں اسلام. اکثر یہ غلطی ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے. دل پاک ہونے کی گارنٹی لے لو, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آگ کو پانی جمع ہو ہی نہیں سکتا. اس میں کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں, امپاسبل ہے. آگ پانی جمع ہو جائے گا. لیکن آج ہم مسلمان ہو کے ان پہ کوئی اثر نہیں لیتے. اپنی آنکھوں پہ گناہوں میں رہتے, کیونکہ اس دور سے گزر چکے ہیں یونیورسٹی کے ماحول سے. تب خود ڈنک کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ بے حیائی پہلے گھنٹے سے لے کے آخر گھنٹے تک. کیا وہ انجینئرنگ ہو, کیا میڈیکل ہو, جتنے بھی کالج جتنے بھی ہو سب میں بس وہی ہے. گفتگو ایسی کرتے ہیں منہ دور منہ سے, ایک ہی جین, ایک ہی وہ ہو. اس لیے انہوں نے دین سیکھا نہیں ایسے میں, اور دین نہ پا گئے نہیں. جہاں دین بات بتائی ہو جاتے ہیں کیا ملا پن ہے. یہ بہت ہی آرتھوڈکس ہو گئے, بہت گٹر ہے. ایسے جملے کیوں وہی جانتے ہیں جس کے اس کے فنڈامنٹل واقف نہیں ہے. اللہ سے ڈرو. اسی لیے جوانی کی مدت ہوتی ہے, اس کے بعد پھر جو ہے جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے پھر پچھتا ہے میں نے کیا کیا, میں نے جوانی برباد کی اپنی. پھر پچھتاتا ہے, کام نہیں آتا اس کا. شریعت نے وارننگ شروع میں دے رکھی, ابھی سے پاک بنو. پاک صاف رہو گے کامیاب رہو گے. امپائرس مت بنو. اتنی بدکاری آج کل ہو رہی ہے.
بہت مشکل ہے آج کل اس کا تلاش کرنا کہ یہ چیسٹی ہے یا نہیں ہے. وہ کوئی ہو لو افیئر چلتا رہتا ہے. آج جب سے ویب سائٹ شروع ہو گئی خوب چل رہی ہے. ویب سائٹ پر چیٹنگ ہو رہی وہیں پر سلیکشن ہو جاتا ہے. اگر دین کے اندر ذرا بھی شدت ہوگی کہ نہیں ہم بات نہیں کریں گے. لیکن یہ بھی فضل ربی ہوتا ہے. اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ سے کہ اللہ میں آپ ہی رجوع کرتا. آپ خالق مالک ہیں. شیطان کو آپ نے پیدا کیا, انسان بھی آپ نے پیدا کیا, پھر آپ نے مسلمان کو بھی آپ نے, سب آپ ہی کی مخلوق ہے. لیکن ہمارے اندر یہ چیز کیوں ہے آ رہی ہے, یہ ہمارے اندر کوتاہیاں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ حرام رزق پیٹ میں جا رہا ہے. جو روزی حرام جائے گی پیٹ کا نا وہ تو تخریب کام لائے گی. دھوکے سے بھی کوئی چیز کھا لے پوائزن چیز, ہم ویسے طبیب کے کو تو اثر لائے گی اپنے. زیادہ اہمیت چلے گی اندر ایسیڈیٹی پیدا ہو گئی, السر ہو گیا. تو تدار کرتے اور تدار بڑی دیر لگتی ہے. کتنی دیر کے السر ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اسی لیے میں نے جو دعویٰ کیا کہ میرا دعویٰ ہے کوئی شخص اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھے. سائنس پڑھو گے اللہ والے بن جاؤ گے, عارف اللہ بن جاؤ گے. ہم سائنس جانتے بھی نہیں آج. بس سائنس کو ڈگری چاہیے بس. میں پی ایچ ڈی ہوں ہر مضمون کا الگ الگ. میں پی ایچ ڈی ہوں, میں نے یہ پبلیکیشن ہے, میں نے اتنے پہ پبلش کیے, اتنے میں نے اسکالر نکالے. بس پیسہ چاہیے ہوتا چاہیے, یہ ہے آج کل مسئلہ. ہم نے دعویٰ کیا جو سائنس کا تم اللہ کے لیے پڑھو, معرفت کے لیے پڑھو, کبھی اسٹوٹ نہیں کرو گے, جھکو گے نہیں. تم جھکا لو گے ان کو, تم نہیں جھکو گے. دلی میں کارڈیولوجسٹ کی سیمینار ہوئی, بہت سارے ہندوستان تقریباً 3000 ڈاکٹر اسپیشلی اس کے تھے ہارٹ کے, وہ سب جمع تھے. تو ایک ہے ریڈ وائن کہتے ہیں اس کو, ہارٹ کے لیے مفید بتاتے ہیں. تو سب اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے, بات چیت کی انہوں نے, اس کو بہت ترغیب دیتے رہے کہ یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے ریڈ وائن میں. ایک مسلمان ڈاکٹر, وہ بھی اللہ پیارا ہو گیا, شہید ہو گیا بیچارے ایکسیڈنٹ میں, ڈاکٹر ولی اللہ صاحب نور علامہ قدو. انہوں نے اسپیچ دیتے بس جب سے ان کا نمبر آیا تو کھڑے ہوئے. اس کے نگیٹو انہوں نے بات شروع کر دیا. اردو افرمیٹو نہیں تھے, نگیٹو میں شروع کیا. پھر ووٹنگ ہوئی تو 98% میں فیور میں ووٹ. جو اس کی افرمیٹو بات ہے وہ بھی ان کی فیور میں ہے. یہ ہے مسلمان. اتنے بڑے کارڈیولوجسٹ اللہ والے بھی ہیں. وہ انہیں خوبی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, عالم بھی تھے اور ڈاکٹر بھی تھے. اور سب سے بڑی ڈی ایم ہوتی ہے اس میں, ایم ڈی کے بعد بھی ہے, وہ بھی بہت کم لوگوں پاس ہی وہ ڈگری ہے, لیکن بہت پکے مسلمان, نماز کے پابند, تلاوت کہتے ہیں, ایسے ہوں یہ ہے مسلمان. ان کو جھکا تو خود نہیں جھکے. آج ہم آج کل جس کو دیکھو سافٹ وائن چل رہا ہے, خوب چل رہی ہے آج کل. کیوں ویسے وہی ہے کہ جو چیزیں جانتے نہیں ہم لوگ, اس سے بالکل واقف نہیں ہے, اس کو ہم لوگ سوال کرتے ہیں بھائی اللہ کے بندے پوچھ تو لو. دنیا میں کیا کھانے کمانے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بالکل نہیں. خود ہی ارشاد, اللہ تعالیٰ ہی کے ارشاد کے معنی انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تم میری عبادت کرو, رزق میں دوں گا. پھر تدبیر بتا دی, ڈسٹریبیوشن آپ جو کہتے ہیں تقسیم کیا کار کو, ہر جگہ الگ الگ کیا. کسی کو ڈرائیور بنا دے, کسی کو مالک بنا دے, اور دونوں بیٹھے کار کے اوپر. کسی کو پائلٹ بنا دے, کسی پیسنجر بنا دے, ہے جہاز چلانے, دونوں بیٹھے جہاز کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے, ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں اس کو, تقسیم کہتے ہیں. آج ہمارے اندر ڈسٹریبیوشن پہ زیادہ زور دے رہے ہیں, اور کس مالک میں بیٹھا رہا ہے اس سے کوئی زور نہیں. مالک کو بلا دیا ہم نے ایسے میں, کیوں؟ اس لیے کہ دین سے ہم دور ہو گئے, دنیا سے قریب ہو گئے. دین کے اندر جب لگو گے, دین سے وابستگی ہو جائے گی تو مالک کو نہیں بھولو گے. کہتے ہیں اسی میں سے پہلا ہمارا کیا ہے, سب سے پہلے مالک کو بلانے ہوئے. نماز بالکل چھوٹ رہی ہے. کتنی آبادی ہندوستان کے اندر ہے, کیا اتنی نمازی ہے؟ ہر ندا ہوتا ہے ہر مسجد کے اندر. پھر رونا ایسا مسلمان بڑا تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. تم نے مالک کی نافرمانی کی, کھلا بغاوت ہے. یہ منادی ہو رہی, اذان ہوا, یا رسول اللہ, میں سب ٹھیک ہے پڑھ لوں گا, دیکھ لوں گا. پہلے لوگ کہتے ہیں نمازی اہمیت دیتے تھے لوگ. شوہر لڑکی رشتے کے لیے کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں, اس کا یہ تھا. اب تو اس سے پی ایچ ڈی ہے اور
انجینئر سے کیا امریکہ میں آج کل بہت زیادہ بڑے اس سے کرتے ہیں. اس کے میرے بہت پیارا بیٹا امریکہ سے وہاں شادی ہے, وہاں گیا وہ بڑے خوش فہمی میں لوگ. یہ تو جب تک تو ریٹائرمنٹ ہو پھر تو کس دن ہو جاؤ گے, ہماری کوئی پوچھنے والا نہیں. مسلمان ہو کے آج ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, گھر میں کوئی ماحول نہیں. ٹیلی ویژن بچے دیکھتے رہتے ہیں, عورتیں دیکھتی رہتی ہیں, خواتین سب کچھ اس کے ملوث ہیں. کیا وہ اسے محرم اس کے اندر؟ یہ تو پوری سائیکالوجی یہاں پر. اس لیے ہمارا دعویٰ ہے سائنس نے اس پہ کہ اگر تم سائنس پڑھو گے اللہ والے اس میں کیریکٹر لیس ہے. جتنے موبائل دیکھتے ہیں پورے اس کے اندر جتنے سب, اور نیکٹ ڈانس ہوتے رہتے ہیں ویب سائٹ پہ, ٹیلی ویژن پر. ٹھیک ٹیلی ویژن کرو, تم خبر سننا چاہتے پردہ ڈال دو بس, کوئی یار نہیں, سن لو خبر. وہاں تو بالکل ہی اوریانے تام ہوتی ہے ٹیلی ویژن پر, اور ایسے پروگرام اچھی آتی ہے اس کے اندر. ہمارے دوست ہیں سائنٹسٹ, ان کے پروگرام بایو کیمسٹری کے بڑے قابل آدمی ہیں, لیکن کون دیکھتا ہے ان پروگرام کو؟ جو سائنٹسٹ کے آتے ہیں پروگرام بڑے اچھے سے ہوتے ہیں, بہت عمدہ بنا, اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. کوئی بے حیائی پروگرام دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھیں خطا کر, دل میں خشیت نہیں رہی, اللہ کے ڈر خوف نہیں رہا. اس لیے کہ تمام بے حیائی ہمارے پورے کیا عرب کیا عجم چیسٹی جو ہے جس کو کہتے ہیں انگلش میں, یہ کمپلسری ہر مسلمان کے لازم ہمارے یہاں کمپلسری ہے. اس کو کیوں بلا دیا؟ گھر کا ماحول ہی نہیں ایسا. قرآن پاک نے سب سے زیادہ سکھایا سب سے کہ بچہ جب اتنی برس مدت 7 سال کی عمر ہے اس میں بستر الگ کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ شہوت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. اتنی مدت ہو, لڑکے کو الگ لٹاؤ, لڑکی کو الگ لٹاؤ. ابھی ایک سیمینار فقہی سیمینار تو ہے, تو واقعی میں تو لوگ کہہ رہے ہیں اور جو ملا پنا گیا مسلمان کیسے کہا اس میں اسکوٹر پر لڑکی پیچھے بیٹھتی ہے اور اسے کمر میں ہاتھ لگتی ہے. اس مدعا اس کو شہوت خیال آ جائے گا کہ وہ کیسا ہوگا. یہ منع کیا ہے. آج کل بڑے آرتھوڈاکس ہو کے منع کرتے ہیں. بیٹی ہے, بیٹی تو ہے لیکن کیا شہوت نہیں ہوتی اس کے اندر, ڈیزائر پیدا ہو جائے گی. اپوزٹ سیکس کے لیے پوری سائیکولوجی ہے. اپوزٹ سیکس کے زیادہ سے نگاہ پیش ہے. اسی لیے مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نور رحمۃ بہت پیاری ہے. فرمایا اس دور میں کہتے پردہ تو ہے, اس دور میں کہتا ہوں, یہ اللہ کے الفاظ ہے, علاوہ اپنی بیوی سب سے پردہ کرنا چاہیے, بہن سے بھی, بیٹی سے بھی, علاوہ اپنی بیوی سب سے پردہ کرنا چاہیے. پردہ اور کتنے آج کل آتے رہتے حالات معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے کہ بچے پوری سائیکالوجی بچپن میں سکھائی جاتی, گھر والے سکھاتے تھے. آج ہم لوگ بس وہی آورا گردی میں ہو رہے ہیں, پکچر دکھانے جا رہے ہیں, سب خود بھی جا رہے ہیں, بچے کو لے جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, وہ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں. ارے بڑے اسکول میں کیا ابھی ایک خبر آئی تھی یہاں پروفیسر میتھمیٹکس میں, کہنا کہ وہ میری بچی کے بعد تو اس کو ڈانس سکھا رہے تھے. ہم نے آپریشن کیا کہ نہیں, ان کے والد, لڑکے کے والد والد, ارے کیا بات ہے, ٹھیک کوئی حد نہیں ہے. اتنے ہم لوگ گر گئے. باپ کے اندر تو غیرت آ گئی, ماں کے اندر غیرت آ گئی, اور دادا کہتے ہیں کہ کوئی حرف نہیں اس میں. یہ لیڈی فاطمہ ڈانس سکھا رہے, وہ بچی انہوں نے کہا میں ہٹا دو وہاں سے, تم گنہگار ہو گئے. والدین گنہگار ہوں گے, اس میں اس کو حکومت ضروری نہیں ہے, گنہگار تم ہو گئے, تم نے ان کا اس پہ کہنا مانا. بس یہ کہ ہر چیز میں کوئی حرف نہیں, ریکریشن ہے, یہ کوئی ڈانس کے لیے دنیا بھیجی گئی ہے. ڈانس میں یہ تو وائفوں کام تھا پہلے, ہر جگہ پروس جو ہوتی تھی ان کے لیے ہوتا ہی, اس کے لیے وہ ڈانس کرتی تھی, مجھے کہلاتے تھے. نواب اسی میں گئے, نوابین کے یہاں یہ چیزیں چلی گئے. اصلی بیگم تو بیچاری اندر رہتی تھی, اور ڈپلیکیٹ جو ہوتی بہت سے, یہ مجھے یہ ڈانسر ہے, اور ایسی نقاشہ ہے, رقص کرتی ہے, یہ غرض جاتی ہے. اس لیے آج امت پہ یہ عذاب ہے. باقاعدہ پہلے تو یہاں تھا کہ آواز کا بھی پردہ ہے, یہاں تک شریعت کا ہی ہے, چونکہ یہ قیامت زمانہ قریب ہے. اور قرب کے علامات میں سے یہ کہ باجے گاجے عام ہو جائیں گے, ہر گھر میں فتنہ پہنچ جائے گا. ٹیلی ویژن ضرور دیکھتے رہتے ہیں,
اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس کے ایک باقاعدہ تنظیم ہونا چاہیے، اور قیامت تک جماعت رہے گی، حق بات پہنچاتی رہے گی، وہ نہیں ڈرے کبھی. اللہ فرماتے میرے ذمہ پہنچانا منوانا نہیں، بات تو پہنچا دی. یہ گناہ کی بات، گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا. اناؤنسمنٹ کرتی ہے گورنمنٹ، پبلک ڈپارٹمنٹ اسی لیے گورنمنٹ کا ہے. اس میں پورے اس کو وہ ہائی لائٹ کرتی ہے، براڈ کاسٹ کرتی ہے، ریڈیو سے الگ، ٹیلی ویژن سے الگ، اخباروں میں الگ. اب اس کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. اب تم ذمہ دار ہو، تم کرو گے، تم ذمہ دار ہو. ہماری ذمہ ختم ہو گئی. آج ہمارے اندر جو ہے یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ بے حیائی عام ہو رہی ہے، کھلم کھلا بے حیائی اختیار کرتے ہیں، کوئی پردے کا اہتمام نہیں. اسی لیے وہ سنت جو پامال ہو رہی ہو، مردہ ہو چکو، کوئی شخص زندہ کرے گا 100 شہیدوں سے ملے گا. پردے اہتمام کرو. اور پردہ سب سے آسان دنیا میں، کوئی سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں سب اس کرتے ہیں، سب سے آسان پردہ اسلام کے اندر ہے. یہ تو ہم نے بھی یہ برقع بنا رکھے، یہ دوسروں ایجاد ہے، اسلام کوئی سے تعلق نہیں ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دونوں کے لیے، کیا مرد کیا عورت، کہ مومن سے نگاہیں نیچی کر لے، مومنہ سے نگاہیں نیچی، پردہ ہو گیا. ایک عورت کے لیے پھر دوسری چیز، چادر اوڑھ لو، یہ ہے پردہ. یہ تھوڑی سی اپنے آرگن کو سینے دکھاتے پھرو. آج کل برقعے دیتے ہیں، صرف شیروانی بنے ہوئے ہیں، بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں. یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ اور دکھانے، اٹریکشن کہتے ہیں اس کو، موٹیویشن ہوتا ہے اس کا، جھکاؤ ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر جو ہے ہمارے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے. اور ہم کیسے فکر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میں جب میری دوستی تھی ہماری، اس کا پھر کھٹ پٹ ہو گئی، بس الگ ہو رہے، اور کتنی بدنامی الگ ہوتی ہے. تو آج امت کے اندر جو عذاب ہم دعوت دیں مسلمان ہو کے، ایک تو کیریکٹر لیس ہو گئے، کیریکٹر فل کیریکٹر لیس. ہمارے جتنے بھی حالات ہیں بد سے بدتر ہو رہا ہے. یہ پہلے چون اس لیے معلوم ہونا چاہیے کیا سی گناہ کی بات ہے. آج یہ سب کوئی خیال نہیں کرتا، اس لیے کہ خشیت نہیں اللہ کے دل. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے. اس پہ ہونا چاہیے. جوان طبقہ ہو کے، اور جب بے حیائی کا فعال چاہیے، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹربیشن، مشترک عام ہو رہا ہے، دونوں مشترک ہی ہے. یہ منع ہے، پوری سائنس کے اندر ہے، پوری فزیولوجی اس کے اندر ہے. تم نے پڑھی نہیں سائنس سے میں. تو اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچاؤ، تاپ پہ لگاؤ. یہ ہے ہمارے بچہ. ہر شہر جتنے بھی دنیا شہر ہیں، سب کا یہ ایک ہی نعرہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو گناہوں سے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جہاں مخاطب کے بارے میں، کیریکٹر کے بارے میں، عفت کے بارے میں مومن مخاطب کیا ہے، انسان مخاطب نہیں کیا. اے انسانوں نہیں کہا، اے ایمان والو، یہ تم سے ہے. آج یہ دیکھو کہ ہر جگہ زنا آسان، نکاح مشکل. نکاح کے بارے میں پوری شجا چاہیے ان کو، کس قبیلے سے ہے، کیا کیا ہے ان کے اندر، پورا ڈھونڈتے پھریں گے. اور اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے. اس دور میں یہ ہے کہ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا. لڑکی جوان بیٹھی ہوئی ہے، نکاح نہیں تھا بھائی، اسی اسٹینڈرڈ کا لڑکا ملے. پہلے ہوتا تھا دیندار دیکھتے تھے. مولانا علی میں صاحب نورہ مرخودی ہمشیرہ، بہت قابل پڑھی لکھی خاتون، اور بڑی اللہ والی بھی تھی. ان کو شوہر گونگے تھے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے عزیز تھے اور ان کو شادی کی. یہ کتنے کڑوے گھوٹ پینے ان کے والدہ نے، یعنی بچوں انہوں نے کہہ دیا. اللہ نے ان کے بعد جو ہے 4 بیٹے دیے، اور سب علامہ پورے دنیا آفتاب مہتاب بنے. مولانا ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رابع صاحب، مولانا واضح صاحب، یہ تینوں بھائی سب ایک سے ایک علامہ، انہیں بھی اولاد ہیں. وہ خوب گونگے تھے ان کے والد، لیکن دین کو ترجیح تھی انہوں نے کہ دین دار لڑکا ہے. اللہ نے پھر اس کے کیسے کیسے آفتاب مہتاب نکالے پوری دنیا میں. ورلڈ فلم کے آدمی مولانا رابع صاحب، علم میں بھی عمل دونوں، بہت زبردست علامہ ہے. چونکہ ماں ان کی بھی علامہ تھیں، شاعرہ بھی تھیں وہ.
اور ادیبہ بھی تھی وہ بہت. ان کے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دین تعلیم ان کی والدہ نے دی. مولانا عالمیہ سے والدہ محترمہ جو تھے وہ 2:30 بجے اٹھ جاتی تھی اور تہجد پڑھنا، فرض پڑھنا، اشراق پڑھنا اس کا اٹھتے تھے مسئلے سے. یہ تھے. پھر ان کی اولاد اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا مولانا عالمیہ صاحب کو. ماں گھر میں اس کی آج بیوٹی دیکھتے ہیں، یہ بیوٹی تو چند دنوں کی ہے. پوری فزیولوجی یہاں پر ہے کہ جہاں لڑکی ایڈلٹ ہوئی، بڑی جوان ہوئی، اس کے عام طور پر ہمارے یہاں ہے 12 سال لیتے ہیں. پہلے 9 سال بھی کہیں کہیں پر ہے، لیکن عام طور 12 سال. اس سے لے کے اور بنتا ہے جب تک مینسس پیریڈ آف نہ ہو جائے 42 سال، بس یہ ہے مدت. یہ جوانی بھی اس میں آ گئی، اس سے بڑھاپا شروع ہو جائے گا. اور جہاں بڑھاپا آیا کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن جنہوں نے دین کی ترجیح بہت اچھی، جو جتنے پرانی بیوی ہوگی اتنی محبت بڑھتی جائے گی ان کو. یہ پائسنس ہے، یہ پائسنس کہتے ہیں اس کو. جتنی بوڑھی ہو جائے گی بیوی اتنی محبت بڑھتی جائے گی اس کی. یہ آج ہمارا کیریکٹر خراب ہو رہا ہے. آنکھیں چار کر رہے ہیں، دوسروں سے آنکھیں ملاتے ہیں. اور لڑکی کوئی پوچھتے ہیں ٹوکتے تو ہمارے دوست کہتے ہیں انگلینڈ سے کہتے واپس امریکہ سے کہ میں قصدن ان کے پورے مل جاتی تھی وہاں پر، نئی سیکورٹی مل جاتی تھی. کیا دیکھا وہاں تو بھائی لڑکی بالکل آزاد ہے، جب چاہے چلیے. یہ بھائی شام کو کہاں جاؤ گی؟ ان کا یہ نہیں تو فوراً پولیس اطلاع کر دے گی کہ یہ میرے والدین مجھ سے آزادی خلل ڈالتے ہیں. کیا میں نے فوراً طے کیا میں نہیں رہوں گا یہاں پر. یہ مسلمان اس کو کہتے ہیں. اور کیا ٹھیک چلتا ہے، جیسے ماحول ہو، جیسا دے ویسا بھی. اس کیا حال ہے؟ بس یوز اینڈ تھرو. پروسٹیٹیوشن نام ہو رہا ہے، بے حیام ہو رہے، کوئی کریکٹر نہیں. مسلمان اس سے ملوث ہے. اس کے بارے قباحت ہونا چاہیے دل کے اندر. ہم بینگ مسلم مسلمان کیسے ہم پائس امپائس نہیں ہیں، پاک دامن ہے. تو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اسی لیے اللہ کا خوف جب دل میں آ جائے گا تو ڈرے گا وہ. اکثر لوگ کہتے تھا کہ ہم سے بدکاری ہو جاتی ہے، ماسٹر بھی ہو جاتا ہے، تو بہت آسان نسخہ بھی ہے. کثرت سے تم تعوذ پڑھو، اللہ سے پناہ لے لو گے، اس عمر سے دور ہو جاؤ گے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو. یہ سب اختیاری چیز ہمارے بزرگ نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا کہ برے خیالات ہو تو کیا پڑھو، اچھے خیالات ہو تو کیا پڑھو، سب نبی نے بتا دیا. لیکن ہم لوگ اس کو کوئی جستجو نہیں کرتے ماننے کی، کیونکہ دین سے دور ہو گئے. اور وہی مزہ آتا ہے کہ عمدہ آواز ہے، کیا عمدہ وہ ہے، یہ کوئی پرفارمنس اچھی ہے. جتنے بھی ہوتے ہیں سب دین کو تم نے ترجیح نہیں دی. دین دی اسی لیے آئے دن پہلے تو لوگ عادی سمجھتے تھے طلاق کے بارے میں. اب تو بھی ادھر نوانو کی قصہ آتے رہتے، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینہ، سال بھر، اب طلاق شروع ہو گئی. کیونکہ وہ دونوں ایڈجسٹمنٹ ہے، وہ بھی آزاد، وہ بھی آزاد. جہاں پر دونوں سروس کرتے ہیں، میں بھی سروس دیتی ہوں، تمہیں برابر ایکوالٹی کہتے، برابر، ہم دونوں برابر ہیں. اور لے پڑھی لکھی خاتون کو، پڑھی لکھی خاتون دو، لیکن اس کے اندر یہ گٹس ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کیا تربیت کے لیے، اپنی بھی تربیت کی، اولاد کی تربیت. یہاں تھے شیروئی صاحب معلوم ہو گئے، ان کی بھی پی ایچ ڈی تھی پرشین میں، بہت قابل خاتون، لیکن کبھی انہوں نے سروس کی. خیر میں نے اس لیے نہیں کیا پی ایچ ڈی کہ میں ڈاکٹر مجھے نام ہو جائے. گھر کا ماحول اچھا بنا ہے. عورت تو گھر کی مالکہ ہے. میری والدہ مروہ نے زمانے میں مایوس ہو گیا تھا عورتوں کو لکھانا، وہ دور تھا، الگ چیز ہے. پڑھ تو لیتی تھی، لکھ نہیں سکتی تھی. لیکن تربیت ایسی کی انہوں نے کہ کیا مزاج کوئی ہل تو جائے. یہ گھر کا ماحول ہونا چاہیے. پڑھنا ہم نے خود کہتے ہیں، ترغیب دیتے خوب پڑھا لڑکیوں کو، ڈاکٹر بناؤ، کام کیوں نہیں بننے کی، ہر کام کرو لیکن شریعت کو نہ بھولو. آج شریعت کو پیچھے ڈال دیا، بس صرف سرٹیفکیٹ دے گا. اب میں ماشاء اللہ ایم اے فلاں سبجیکٹ فلاں پی ایچ ڈی بھی ہے، اور جتنے پڑھتی لکھتی جاتی ہے اتنے لڑکی بیکار ہو رہی، شادی کرتے نہیں. ہائر ایجوکیشن کا یہ بھی ہے، لڑکی بہت پڑھ لکھ گئی، کون پوچھے گا اس کو. لیٹ میرج میں اثرات ہوتے ہیں بہت زیادہ، اولاد میں ہوتا ہے، خلل واقع ہوتا ہے. اور پڑھتے رہو. ایک بہت بڑے
जीलानी साहब थे, उनकी लड़की बहुत हसीन जमील, जब BA में थी वो तो पैगाम अच्छे से आते थे। अभी भी MA कर ले, उसका PhD कर ले, अब वो 84 साल की हो गई, शादी नहीं हुई उनकी। मेरे अभी अब उसको जाहिर ये है शरीयत का म्यार बहुत उम्दा जामे। अब तो दुनिया इसी पर झुक रही है, पूरी दुनिया कैसे रिवर्स हो रही है कि लड़की जहाँ बालिग हो जाए निकाह फौरन कर दो उसको। पहले लोग इसको नहीं देखते थे, अब हाँ अभी सर पढ़ ले था, कुछ या लड़का जॉब कर ले, पहले ये बिल्कुल नहीं था। मेरी वालदा का निकाह हुआ 11 साल की उम्र में। उस जमाने में 9 साल की उम्र बच्चों निकाह हो जाता था। मायूस समझते थे इतनी उम्र हो गई, 12-15 साल की ये था, और बहुत उम्दा जिंदगी गुजरती थी, काम होता था। आजकल हम लोग हविस में आ गए, ये हो जाए, फ्लैट बन जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए, इस पे है बिल्डिंग बन जाए, शादी के मंतज़र रहता रहता। शरीयत के सबसे उम्दा कानून है कि जैसी लड़की वाली हो उसका निकाह कर दो। पहले कहते थे हम अपने कुन्ने को देखते थे, ये लड़का कैसा है, बस सिलेक्शन हो गया। 2 बड़े बूढ़े आ जाते थे लड़के लड़की वाले, वो डिसाइड करते थे इनकी लड़की उनका 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 इनके से, कोई चू नहीं करता था। अंधी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, कानी हो, कोई नहीं, हो गया और निभाते थे, और कभी कोई फेंक जाती थी। अब तो ब्यूटी भी देखी जाती है और पैसा देखा जाता है। आम तो हैदराबाद के इलाके में और जगह पे पैसा चाहिए, अब क्या देंगे। अब वो चाहे मजबूर, लड़के वाले मजबूर है, लड़के वाले मजबूर है उसमें करने के लिए, इसीलिए बेहयाई आम हो रही है। तो अपने आप को गुनाहों से बचाने का तरीका ये है कि किसी अल्लाह वाले ताल्लुक़ कायम करो, उनसे पूछ के काम करो और दीन को मुकद्दम करो। दीन ये है कि अपने आप गुनाहों से बचाओ। जब गुनाहों से बचोगे तो बस ये है पक्का मुसलमान। एक वाक़या 2 जुमले लंबा वाक़या है। एक खातून ने मोटिवेट किया एक लड़के को, अरब का लड़का था, वह हसीन जमील, उनका कहना नहीं। उसने अपने पोप से जाकर शिकायत की कि एक लड़का है, हम उसको बात करना चाहते हैं लेकिन उससे बात ही नहीं करता और मुझसे मोटिवेट नहीं होता। उससे पहले ये जवाब दिया उस पोप ने कि वो मुसलमान होगा। ये है, रूममेट थी दोनों, लड़का लड़की रूममेट, लेकिन पायसनेस ये था कि लड़की देखते नहीं थे वो कहता। तो उसने शिकायत की जाके अपने पोप से कि हमारा रूममेट है, हमसे बात ही नहीं करता। तो यही बोला कि मुसलमान हो गए। ये थे पहले। खैर हमारे है साहब, मेरे दोस्त है ये मतलब। तो आज का खुलासा क्या है कि गुनाहों से बचो, ताकत पे लगो, किसी अल्लाह वाला ताल्लुक़ कायम करो, नमाज का एहतमाम पाबंदी से पढ़ो, तिलावत करो पाबंदी से करो। जब दिल में नूर पैदा हो जाएगी गुनाह से नफरत हो जाएगी। ये है मोमिन का काम, यही है कि मालिक को न भूलो। उस मालिक ने मुझे ब्यूटी दी, जब चाहे सब कर ले, जब चाहे हटा दे, ये तो उनकी तरफ है। तो ये अल्लाह करम से मुझे इंसान बना, फिर ईमान दिया। मैं आपसे जो हूँ भागी नहीं, आपका बंदा हूँ। जितना इससे ज़्यादा बंदगी का उतनी इसके दिल में नूर पैदा होगा, इताअत से रग़बत, गुनाह से नफरत। सल्लल्लाहु तआला